الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. معزز بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا اس آن لائن پروگرام میں دل کی گہرائی سے استقبال ہے. ہم آپ تمام تک اپنا دلی جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ بھائیوں آپ نے سنا کہ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا اپنا عقیدہ سیکھیں. آج کی گفتگو بڑی اہم ہونے والی ہے. آج ہم اپنے اہم عقائد کو دلیل کی روشنی میں جاننے والے ہیں. ہمارے سامنے ایک کتاب ہے. کتاب کا نام ہے ما لا یسع اطفال المسلمین جہلا، واٹ مسلم چلڈرین مسٹ نو، یعنی مسلم بچوں کے لیے کیا جاننا ضروری ہے. اس کتاب کے رائٹر شیخ یزن الغانم ہیں. یہ کتاب عقیدہ، فقہ، سیرت، تفسیر، حدیث، اسلامی آداب، اخلاق اور اذکار پر مشتمل ایک بہترین نالج فراہم کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کے عقیدہ کا جو چیپٹر ہے، اسی چیپٹر کو آج کے اس درس میں ہم سمجھنے والے ہیں. یہ بہت ہی اہم گفتگو ہونے والی ہے. آپ اپنے آپ کو یکسو کیجئے، کاغذ اور قلم ساتھ میں رکھیے، اور جو معلومات بیان کی جا رہی ہو انہیں نوٹ کیجئے، خود سیکھیے، اور اپنے بچوں کو بھی اگر آپ کے پاس ہیں تو اپنے قریب رکھیے تاکہ وہ بھی یہ باتیں سیکھ سکیں، کیونکہ وہی ہمارا مستقبل ہے. سب سے پہلا سوال، آپ کا رب کون ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو ہمارا پالنہار ہے اور تمام مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے پال رہا ہے، پوس رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہمارا رب اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین. دوسرا سوال، آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. دلیل ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران آیت نمبر 19. بے شک اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ توحید کا اقرار کر کے اللہ کے تابع ہو جانا، اطاعت کے کام انجام دے کر اس کی تابعداری کرنا، اور شرک اور مشرکین سے براءت کا اظہار کرنا، یہ ہے اسلام. ہمارے نبی کون ہیں؟ تیسرا سوال، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دلیل سورہ الفتح میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ 3 سوالات ہوئے، اور یہی وہ 3 سوالات ہیں جن کے بارے میں قبر میں ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ سوالات تو بہت آسان ہیں، لیکن کتنے پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ان سوالات کے جواب میں فیل کر جائیں گے. اس لیے اس دنیا میں ہی ان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنی ہے. چوتھا سوال ہے، کلمہ توحید کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں. دلیل
سورہ محمد آیت نمبر 19، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان رکھنا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کو جانے، لا الہ الا اللہ کو سمجھے۔ ورنہ کتنے غیر مسلم ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان اس لیے نہیں ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کو انہوں نے جانا نہیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں۔ تو ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے اندر محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو کسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا کلمہ دو حصے پر مشتمل ہے، ایک اللہ کی عبادت کی گواہی اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا اقرار۔ پانچواں سوال ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ دلیل سورہ طہ آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ بھی اس جواب میں فیل کر جاتے ہیں اور عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ دل میں ہے تو اللہ ہر جگہ ہے۔ ہاں، اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے، گویا کہ عرش پر آسمان میں ہے۔ 7 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ عرش پر ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ آسمان پر ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا عاتقھا فإنھا مؤمنہ، یہ ایمان والی عورت ہے، اسے آزاد کر دو۔ چھٹا سوال، محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کی نجات کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اور محمد الرسول اللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اس کی مانگ کیا ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کی شریعت کی تصدیق کریں، یعنی آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کی تصدیق کریں۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور دین میں بدعت ایجاد نہ کی جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مانگ یہ ہے کہ ایک بندہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اس میں اقرار ہے کہ عبادت کس کی کریں گے؟ جواب، عبادت ایک اللہ کی کریں گے۔ عبادت کیسے کریں گے؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے کہ اگر رسول کی تابعداری کرتے ہو تو تم اللہ کی تابعداری کرنے والے ٹھہرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے نہیں بولتے تھے، وہ تو وہی بولتے تھے جو ان کے اوپر وحی آتی تھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں نا. اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا آئیڈیل کون، کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا. ہمارا باپ، ہمارا کوئی عالم، کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا. آئیڈیل صرف اس دھرتی پر ایک ہستی ہے اور وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے. ہمارے آئیڈیل کون ہوئے؟ ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. کس کے لیے آئیڈیل ہیں؟ ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کے لیے آئیڈیل ایک ہستی ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 7واں سوال ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اللہ کی عبادت کا فائدہ ملتا ہے. گویا کہ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں خود ملتا ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سوال نمبر 8، عبادت کیا ہے؟ یہ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. ایک جامع نام جو ہر ظاہری اور باطنی قول و فعل کو شامل ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. اس میں ہر وہ قول و فعل شامل ہے جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے. ظاہری قول و فعل سے مراد جیسے ایک انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، نماز پڑھنا، حج کرنا. اور باطنی عمل سے مراد جیسے توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، تو یہ دل میں ہوتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ باطنی عبادت ہے.